باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام مولا تم کو سلامت رکھے آباد رکھے اتنا بڑا مجمع خیسر باغ میں 7 محرم کی رات ہے ہر طرف علم ہے ہر طرف تعزیے ہے اور اس طرح تم بیٹھ کر جب عزاداری کرتے ہو تو حسین تم کو دعائیں دیتے ہیں فاطمہ کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے بس 20-25 منٹ پڑھوں گا آج جیسا میں مسلسل بولتا ہوا آ رہا کہ ہم سب کو پرسہ دینا ہے آج سب کو پرسہ دینا ہے آج کی رات قیامت کی رات ہے حل من ناصر ینصرنا سے میں نے مجلس کا آغاز کیا یہ وہ کلمات ہیں جو حسین ابن علی کے دہن مبارک سے عاشورے کو نکلے تھے عاشورے کے دن حسین نے تم سے مدد مانگی اور یہ مدد اس دن سے لے کے آج تک ابھی جو تم لبیک یا حسین بول رہے تھے یہ وہی لبیک ہے کہ جو عاشورے کو حسین چاہتا تھا آج اتنا بڑے مجمع تم بیٹھ کے لبیک یا حسین کہتے ہو کاش تم کربلا میں ہوتے ایسے لبیک نہیں لبیک یا حسین بچے ہر ایج کا انسان اس وقت خیسر باغ میں بیٹھا ہوا صرف یہی کہہ رہے نا کہ لبیک یا حسین کیا کہا تم نے لبیک کہ مولا حسین میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے تو پھر ویسے ہی تم کو رہنا ہے جیسے تم نے اب لبیک کہا پوری زندگی اس لبیک کے سہارے زندگی گزارو اگر تمہاری آج لبیک خیسر باغ کی قبول ہو گئی تو تمہاری ڈیسٹنی بدل جائے تمہاری تقدیر بدل جائے تقدیروں کا بدلنے والی رات ہے دوستو ایک چیز کا یاد رکھو کہ دعا یہ کرو کہ مولا آج کا ہمارا یہ پرسہ بھی قبول ہو ہماری لبیک بھی قبول ہو کئی ایسے ہزاروں لوگ تھے جن کی لبیک ایکسپٹ نہیں ہوئی لیکن we are lucky کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر مولا حسین کو اتنی آسانی کے ساتھ پرسہ دے رہے دوستو ایک چیز یاد رکھو حسین کی طاقت حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے شاعر کہتا ہے کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہے تو یہ طاقت ہے حسین ہے یہ حسین کی طاقت کوئی تمہیں بلایا نہیں یہاں پہ کسی نے ہاتھ جوڑ کے دعوت نہیں دی کہ آؤ خیسر باغ میں مجلس ہے اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آئے کیوں آئے کہ فاطمہ کے لال کو پرسہ دینا اتنے علم ہزاروں کی تعداد میں علم اس وقت ساتھ ہے یہ وہ نشانی علم تھی جب تم نے غازی عباس کا علم اٹھایا ہے تو یہ یاد رکھو کہ ابو الفضل تمہاری زندگی کو بدلے جب علم اٹھا کے چل رہے تو یہ سوچ کے علم اٹھانا کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو عباس نے اٹھایا تب احترام بھی ویسی ہو علم کا عزت بھی ویسی ہو تم اپنی خدمت پہ ناز کرو بامبے میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن سب کے ہاتھ میں علم نہیں ہے سب کے ہاتھ میں تعزیہ نہیں ہے تم ناز کرو کہ اللہ نے مولا حسین نے تم کو چنا لاکھوں کی تعداد میں بامبے میں لوگ ہیں لیکن ہر آدمی تو خیسر باغ میں نہیں ہے ہر آدمی تو فرش اعضا پہ نہیں
تم نے اپنے آرام کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, کھانے پینے کو چھوڑا اور یہاں آ گئے. جیسے آج تم یہاں ہو, دعا یہ کرو کہ حسین تم کو اپنے پاس بھی بلائے. حسین کی طاقت اتنی ہے, آج دنیا حیران ہے, آج دنیا پریشان ہے کہ اتنا بڑا طاقت حسین. اندازہ لگا کہ اربعین میں, عاشورے میں اس وقت 10 یا 15 ملین شیعہ کربلا کے میدان میں. اور سے سنو کہ طاقت حسین کیا ہے. 15 ملین شیعہ ہے اس وقت جو جمع ہو رہے عاشورہ کرنے کے لیے. اس وقت کربلا میں 72 تھے, آج 15 ملین, 1.5 کروڑ کے قریب حسین کے چاہنے والے کربلا پہنچے. یہ 1.5 کروڑ جو وہاں ہیں سب جانتے کہ کربلا کی زیارت سب کرے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے راستے. وہاں 15 ملین جمع نہیں ہو سکتے ظاہری طور پہ. اربعین میں تو 30 ملین ہے. حج پہ 3 ملین جاتے, 4 ملین میکسیمم. اتنی بڑی حکومت, اتنا انتظام, اس کے بعد بھی لوگ مرتے ہیں, لوگ گرتے ہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. پوری سیکیورٹی کے بعد بھی نہیں سنبھال سکتے. یہ طاقت حسین ہے. وہاں پہ انسان لوگوں کا انتظام کرتے اور یہاں پہ ملائکہ کربلا میں لوگوں کا انتظام کرتے. ملائکہ انتظام کرتے. مجھے 11:15 بجے مجلس ختم کرنا ہے. 11:45 پہ میں ختم کر دوں گا. اس کے بعد تم عزاداری کرنا, رات بھر ماتم کرنا, لیکن 11:45 تک 10-15 منٹ اور سن لو. اس کے بعد ہم پورے مل کے ماتم کریں گے. مولا تم کو آباد رکھے. تو آپ سوچو کہ اتنا انتظام حج پہ ہونے کے باوجود, وہاں کی حکومت پیسے والی ہونے کے باوجود وہاں پہ انتظام نہیں کر سک رہے. لیکن کربلا میں تو کوئی ہے ہی نہیں انتظام کرنے والا. وہاں انسان کر رہے یا اینجلز کر رہے. 15 ملین اگر کربلا میں عاشورے میں جمع ہوئے لاسٹ ایئر, 1.5 کروڑ آدمی, تو صبح سے شام تک عاشورے کا ایک دن میں اگر 1.5 کروڑ آدمی صبح میں 1 روٹی کھائے, شام میں 1 روٹی کھائے, تو 3 کروڑ روٹی بننا ہے. یہ 3 کروڑ روٹی کتنے دنوں میں بنے گی؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ فیکٹریز بند ہونی چاہیے 3 کروڑ روٹی بنانے کے لیے. یہ کہاں سے بن رہی, کون کھلا رہا, آ رہا کہاں سے؟ اب پتا چلا کہ فرشتے جو فاطمہ کے دروازے سے روٹیاں مانگ کے گئے تھے, جو بی بی کے دروازے سے روٹیاں فقیر مانگ کے گئے تھے, آج وہ فرشتے ہیں, آسمانوں میں روٹیاں بنتی. مجھے آج تک کوئی ظاہر حسین نہیں ملا کہ جو وہ یہ کہے کہ یار میں بھوکا تھا, حسین کے پاس گیا اور بھوکا تھا. حسین بھوکا شہید ہو گیا, لیکن کسی کو بھوکا نہیں رکھا.
اس لیے تکلف مت کرو کھلانے میں کہ تم نہیں کھلا رہے، ارے تم نہیں کھلا رہے، تم کو چنا گیا۔ بامبے میں ملینرز ہیں، ملینرز، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کی ایک ڈالر ہوتا، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، اور غریب ہے جو کھلانا چاہتا، حسین جس کو چن لیتا وہ اپنے کھانے کو کھلاتا۔ مجھے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو کھانا کھلاتا ہے، اتنے یہاں پہ سبیلوں پہ رزق بڑھ رہا، حسین کے نام پہ نیاز بڑھ رہی، کوئی یہ نہیں بولا یار میں نے اتنا خرچ کر دیا اس سال محرم میں، میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ سب کو یقین ہے کہ کھلا ہم نہیں رہے ہیں، فاطمہ کا بیٹا کھلا رہا اور ہمارے ذریعے کھلا رہا۔ یہ بھی لکی، یاد رکھو تم لکی ہو، ہم خوش نصیب ہیں جو حسین کے نام پہ سبیلوں میں بانٹتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس لیے کہ حسین 1 سال کے اندر جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میرے جد کے نام پہ جو بھی کھلائے گا میں غیر حساب عطا کروں گا۔ 1 سال کے اندر آپ انصاف سے بولو، بامبے میں پورے 2 مہینے 8 دن عزاداری میں کھانا کھلانے والے کبھی بولے آ کے کہ یار میرا خرچہ ہو گیا، یار میرے پیسے ختم ہو گئے؟ آج تک کوئی نہیں بولتا، پوری دنیا میں کوئی نہیں بولتا کہ میں خرچے میں پڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پیسے میں اتنی برکت ہے۔ ارے دوستوں، کھلا کے سکون ملتا ہے۔ حسین کے نام پہ جب کھلاتے ہو تو سکون، وہ سکون جو ہے وہ فاطمہ کا لال تم پتا کرے۔ اس لیے کہ حسین نے جب کربلا میں زمین کو خریدا تھا نا، زمین کو جب خریدا تھا تو بنی اسد والوں سے کہا تھا، مردوں سے، کہ میں یہ زمین تم کو ہبہ کر رہا واپس، یاد رکھو جب میرے زائر آئے تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا، ان کی مہمانداری کرنا۔ اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے مسائل پہ آ رہا، بس 2 منٹ کا ایک واقعہ۔ جیسا ابھی میں نے کہا کہ ہزاروں لوگ کھلاتے وہاں پہ، کربلا کا ایک رہنے والا بہت بڑا بزنس مین تھا، تاجر تھا۔ آج تمہارا مورل بوسٹ کر رہا، میں مورل بوسٹ کر رہا۔ اگر تم سبیلوں میں نظر بانٹ رہے تو تم اپنی خدمت پہ ناز کرو۔ یہ ایک غریب چاہنے والا، کربلا کا رہنے والا بہت بڑا تاجر، جب بھی یہ زائرین عاشورے میں اور اربعین میں آتے تھے تو وہ مہمانداری کرتا تھا، لیکن 1 سال اس کا بزنس کا گراف اتنا ڈاؤن ہوا، بزنس میں اتنا لاس ہوا، اس کے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں، سب ختم، پریشان ہو گیا۔ دن قریب آنے لگے، روز دعا کرنے لگا کہ حسین پیسے کا انتظام کر دے، تمہارے مہمان آ رہے، میں کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ ہر سال کھلاتا تھا، ہر سال مہمانداری کرتا تھا۔ دن گزرتے کہ بالکل عاشورے سے 3 دن پہلے بہت پریشان، اس نے کہا جس کا نام پہ میں کھلاتا ہوں اسی کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ گھر سے چلا مولا کے روضے کی طرف، جب چلا تو وقت ہو گیا، جیسے ہی حرم میں پہنچا حرم کا دروازہ بند ہو گیا۔ بس حرم کا دروازہ بند ہونا تھا، اس نے تڑپ کے روتے ہوئے کہا حسین تم نے بھی دروازہ بند کر لیا، اب میرا کیا ہوگا، میں کیسے کھلاؤں گا؟ کہتا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا میری پشت پہ اور اس نے وہ آنے والے نے کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو کہا میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے کچھ اناج چاہیے کہ میں جو زائرین حسین کے عزادار آ رہے ان کو میں کھانے کا انتظام کروں، ہر سال کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتا ہے کہ میں کربلا کا رہنے والا ہوں، لیکن مجھے ایک ایسے گھر میں لے کے جا کے پہنچایا جہاں میں کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں لے کر جا کے سب اناج رکھا ہوا، کہا یہ سب لے لے اور جو حسین کے زائر آئے نا تو ان کو کھلا دینا۔ اس نے سب سامان کو دیکھا، سامان کو دیکھ کے ان کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے کہا بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے بڑی مہربانی کی، میں نے حسین سے مانگا تھا لیکن تم نے مجھے دے دیا، اب ایسا کرو یہ سامان بھی میرے گھر تک پہنچا دو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں نے کہا، اس آنے والے نے کہا علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، اونو محمد۔ آج کی رات تکلف سے رونے کی رات نہیں، آج کی رات آہستہ رونے کی رات نہیں، فاطمہ کے لال کی پیاسوں کی رات ہے۔ باہر اتنی سبیلوں میں ٹھنڈا پانی بٹا جا رہا، اتنا ٹھنڈا پانی پورے خیبر پاک کے اطراف میں بانٹا جا رہا۔
कल सुबह जब ये पानी पीना तो ये सोचना कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। आज हमारे पास इतना पानी है लेकिन फातिमा के लाल के खैमे में कतरा पानी भी नहीं था। जब उसने कहा अली अकबर आओ, कासिम आओ और मोहम्मद आओ, मैंने देखा कि कुछ जवान आए, सामान को लेकर मेरे घर तक पहुंचाया। मैंने ये आने वाले का हाथ पकड़ा और पकड़ के हरम के दरवाजे के पास लेके जाके कहा कि भाई तू ये बता तुम कौन हो। तो सर को झुका के कहा तू किसको पुकार रहा था? कहा मैं हुसैन को पुकार रहा था। कहा मैं हुसैन हूँ। मैं कहूँ मौला हुसैन, अरे तुमने गुलाम की आवाज में पहुंचा दिया। अरे करबला में अली असगर प्यासा है, सकीना भूखी है। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। मौला जो अलम उठाए हुए हैं, मौला तुमको सलामत रखे, सलामत रखे। ये अब खड़े हुए हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। मेरी बात पे आपने अमल किया, मैं आप सबका सबको मैं सलाम कर रहा कि तुम लोगों ने आज मेरी बात सुनी। इनको पुरसा दे लेने दो, फिर आके पुरसा देना। दोस्तों याद रखो, आज की रात जब करबला में आई तो हुसैन के खैमों में एक खतरा पानी भी नहीं था, एक खतरा पानी भी नहीं था, बल्कि हाल ये था कि बच्चे एक खैमे से दूसरे खैमे में जाते, सकीना हाथ में खाली कूदा लेती और लेकर अब्बास को घेर लेती, कहती चचा चचा मैं बहुत प्यासी हूँ। आज पूरे बॉम्बे में एक ऐसे शहीद का मातम है, हर जगह मेहंदी उठाई जा रही, करबला के दूल्हे का मातम है। दोस्तों आज दूल्हा भी प्यासा है, दुल्हन भी प्यासी है, सारे बराती प्यासे। कासिम जब मैदान में आए तो हसन के लाल ने वो जंग की, अरसक और उसके बेटों को खत्म किया। उसके बाद हुसैन ने कासिम के चेहरे पे एक नकाब डाली थी, इसलिए कि शहजादा बड़ा हसीन था, बड़ा खूबसूरत था, इसलिए डाली थी कि कहीं मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए। अजीजों जब कासिम जंग लड़ रहे थे ना तो हवा से कपड़ा हटा, जब कपड़ा हटा तो पूरे दुश्मन ने पुकार के कहा ये कितना हसीन है, ये कितना खूबसूरत है। अरे जो दुश्मन की निगाह में हसीन हो वो माँ की निगाह में क्या होगा। लड़ता हुआ हसन का यतीम घोड़े से जमीन पर आया, कहा चचा मेरी मदद तो आइए। हुसैन तलवार लेकर चले, करबला का दूल्हा चचा का इंतजार कर रहा था, इधर के घोड़े उलट होने लगे। से कहती है ये रूह फरवा, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ, मेरे बच्चे कारमान निकला, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ। तुमसे कहती है ये रूह फरवा, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ। तुमसे कहती है ये रूह फरवा, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ। मेरे कासिम की शादी रचाना मेरे वाली की थी ये तमन्ना, मेरे कासिम की शादी रचाना मेरे वाली की थी ये तमन्ना, उस तमन्ना को खातिर में लाओ, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ। तुमसे कहती है ये रूह फरवा, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ, मेरे कासिम की मेहंदी उठाओ। एक वसीयत जो पूरी हुई थी
رسم ایک ایک ادھوری ہوئی تھی، ایک وصیت جو پوری ہوئی تھی، رسم ایک ایک ادھوری ہوئی تھی، میرے ارمان اب تم سجاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ سج رہا تھا حسن کا دلارا، سو چراغوں سا روشن تھا چہرہ، سج رہا تھا حسن کا دلارا، سو چراغوں سا روشن تھا چہرہ، تم بھی اشکوں کی شمع جلاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ کیسی شادی تھی جلتی زمین تھی، بوند پانی کی گھر میں نہیں تھی، کیسی شادی تھی جلتی زمین تھی، بوند پانی کی گھر میں نہیں تھی، بس تصور میں منظر وہ لاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ اس یتیم حسن کی ہے مہندی، جس کے لاشے سے کل فوج گزری، اس یتیم حسن کی ہے مہندی، جس کے لاشے سے کل فوج گزری، میں اسی کی ہوں ماں، آؤ آؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ آنکھیں بھیگی تھی دامن بھی نم تھا، فرش شادی تھا یا فرش غم تھا، آنکھیں بھیگی تھی دامن بھی نم تھا، فرش شادی تھا یا فرش غم تھا، جیسے میں نے بچھایا بچھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ اب بھی سمجھے نہیں تم یہ کیا ہے، رسم شادی نہیں یہ عزا ہے، اب بھی سمجھے نہیں تم یہ کیا ہے، رسم شادی نہیں یہ عزا ہے، ایک دکھیا کا دل مت دکھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ آج تم سے مخاطب ہے فروا، کیوں مخالف ہوئی تم بتانا، آج تم سے مخاطب ہے فروا، کیوں مخالف ہوئی تم بتانا، سازشوں کے منارے گراؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ کوئی روکے تمہاری
تمہاری عزا سے، کوئی روکے تمہاری بلا سے، میں ہوں راضی تمہاری عزا سے، لاؤ اشکوں کی سوغات لاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، کان دشمن تمہارے بھریں گے، پیش جھوٹی دلیلیں کریں گے، کان دشمن تمہارے بھریں گے، پیش جھوٹی دلیلیں کریں گے، ان کو سچی روایت بتاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، کیوں یہ قاسم کی مہندی بری ہے، ایک ماں تم سے یہ پوچھتی ہے، کیوں یہ قاسم کی مہندی بری ہے، ایک ماں تم سے یہ پوچھتی ہے، کچھ تو اللہ کا خوف کھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم عقیدوں کو اپنے بچانا، پھر خلاف ازا ہے زمانہ، تم عقیدوں کو اپنے بچانا، پھر خلاف ازا ہے زمانہ، اس زمانے سے ایمان بچاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، منتیں تم نے مانگی تھی بڑھ کر، کل تمہیں نے اٹھایا تھا سر پر، منتیں تم نے مانگی تھی بڑھ کر، کل تمہیں نے اٹھایا تھا سر پر، اب اٹھانے میں مت ہچکچاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے بچے کی اٹھتی ہے مہندی، اعتراض اس پہ کرنا نا بی بی، میرے بچے کی اٹھتی ہے مہندی، اعتراض اس پہ کرنا نا بی بی، ہر اشکوں کے آ کر چڑھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم تو آتی تھی پرسے کی خاطر، ہاتھ اٹھاتی تھی بوسے کی خاطر، تم تو آتی تھی پرسے کی خاطر، ہاتھ اٹھاتی تھی بوسے کی خاطر، اب خدا را نہ انگلی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ،
روتی ایک ایک بیوی کے پیچھے، میں بھی چلتی ہوں مہندی کے پیچھے، روتی ایک ایک بیوی کے پیچھے، میں بھی چلتی ہوں مہندی کے پیچھے، مجھ کو مہمان گھر میں بلاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح پرواں، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، آئے گا وہ بھی دن دیکھ لینا، پوچھے گی جب فصیل میں فروا، آئے گا وہ بھی دن دیکھ لینا، پوچھے گی جب فصیل میں فروا، کیوں اٹھائی نہ مہندی بتاؤ، جاؤ منہ سیدہ کو دکھاؤ، 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 جاؤ منہ سیدہ کو دکھاؤ۔
قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا، اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پر تعویذ بندھا تھا، کچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہیں ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، بھگدڑ میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم، دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، شہ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، بھگدڑ میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، تیورا کے وہیں گرتے ہیں غش آتا ہے شہ کو، جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو، شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے سے لگایا، تقدیر نے یہ آج جب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا، تھامے ہوئے کونے حسنے خستہ جگر گئے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے، سہ لیتے ہیں کچھ درد بتائے نہیں جاتے، لاشیں کبھی حصوں میں اٹھائے نہیں جاتے، گر شاہردہ اپنی بچھائے نہیں جاتے، ٹکڑے کبھی قاسم کے اٹھائے نہیں جاتے، چادر کو جو تھامے ہوئے عباس کھڑے ہیں، اکبر بھی سہارے کے لیے پاس کھڑے ہیں، کیا حال تھا لاشے کا بتایا نہیں جاتا، شبیر سے صدمہ یہ اٹھایا نہیں جاتا، گہرا ہے بہت زخم چھپایا نہیں جاتا، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں جایا نہیں جاتا، اس غم کا کہاں بار اٹھا پائے گی بیوہ، جب لاش پسر دیکھے گی مر جائے گی بیوہ، دل اپنا سنبھالا کبھی چادر کو سنبھالا، خیمے کی طرف چلنے لگے سید والا، تاریک ہوا جاتا تھا آنکھوں کا اجالا، چادر میں بندھی لاش کو جب سامنے ڈالا، پروان نے یہ پوچھا کہ کہاں لال میرا ہے، دل ہلتا ہے بتلائیے اس گٹھڑی میں کیا ہے، گٹھڑی جو کھلی حشر بپا ہو گیا ہر سو، ٹکڑے تھا بدن لاش کا اور خون بھر گے سو، ٹاپوں کے پہ اور آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا آہستہ سے زہرا کا وہ مہرو، یہ دیکھیے جو ایک تن صد پاش بھابی، پہچانی قاسم کی لہی لاش بھابی، ماں گر گئی یہ دیکھ کے تیورا کے زمین پر، محشر سے ہی پہلے تھا وہاں خیمے میں محشر، پروا کو سنبھالے رہی خود زینب مضطر، شبیر کی آنکھوں میں قمر پھر گیا منظر، لرزش تھی ہر ایک ٹکڑے میں کچلا ہوا تن تھا، شبر کا کلیجہ تھا
کہ قاسم کا بدن تھا، شبر کا کلیجہ تھا کہ قاسم کا بدن تھا، شبر کا کلیجہ تھا کہ قاسم کا بدن تھا۔ ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، بدن قاسم کا ٹکڑے ہے، جوانی غم مناتی ہے، آنسو بہاتی ہے، بدن قاسم کا ٹکڑے ہے، جوانی غم مناتی ہے، آنسو بہاتی ہے، کفن شادی کا جوڑا ہے، دلہن صدر میں اٹھاتی ہے، صحرا کہاں مہندی چھپے سب خاک کے اندر، ہوئی یہ کیسی شادی ہے جو اب تک خون رلاتی ہے، نشانی بھائی کی ہائے زمین پر توڑتی ہے دم، نظر مقتل میں بھائی کی انہیں تصویر آتی ہے، چلا دولہا قیامت ہو گئی ہائے، صدا ماتم کی جو اٹھے فلک کو وہ بلاتی ہے، چن کر فغا کرتے ہیں یوں سرور، یہ گٹھری میں تیرا لاشا سہے گی کس طرح مادے، کہ فروا کے تصور سے ہماری جان جاتی ہے، پڑھی تحریر بھائی کی اجازت رن کی دے دی تھی، جو ایک تعویذ کی
صورت تیرے بازو سے لپٹی تھی، وہی تحریر اب دل پر میرے نشر تر چلاتی ہے۔ جگر ٹکڑے حسن کا تھا جو زینب نے بھی تھا دیکھا، وہی منظر ہے مقتل میں بدن ٹکڑے بھتیجے کا، مسلسل یاد ماضی کی بہت دل کو دکھاتی ہے۔ بھلا سلمان لفظوں میں ادا ہو کس طرح پرسا، ٹھیک شب کی دلہن بیوہ ہوا پامال تھا دولہا، میری تحریر خود مجھ کو یہی نوحہ سناتی ہے۔ حسین بادشاہ حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا۔ کیا بتاؤں کس قدر ڈھائے گئے مجھ پر ستم، کیا بتاؤں کس قدر ڈھائے گئے مجھ پر ستم، لب پہ تھا شکر خدا سے تارا ہر ایک علم، میرا گھر لٹا میرا بے زباں میرا نوجوان بھی مارا گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا۔ کہتے تھے بھائی تنہا ایک منظر دیکھ لو، کہتے تھے بھائی تنہا ایک منظر دیکھ لو، نرغے آدھا میں ہوا کر برادر دیکھ لو، میری بے کسی اور تشنا ربی کوئی بھی نہیں میرا آسرا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا۔ اے میرے قاسم چچا کا دیکھ لو اب حال زار، اے میرے
قاسم چچا کا دیکھ لو اب حال ذرا، جسم پر ہے زخم اتنے ہو نہیں سکتا شمار، میرے نوجوان غضب ہو گیا، ایک کوہ علم ہے مجھ پر گرا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، اے حبیب آؤ مدد کا وقت ہے اب تھام لو، اے حبیب آؤ مدد کا وقت ہے اب تھام لو، غم سے پھٹتا ہے کلیجا حال دل میرا سنو، میرے مہرباں میرے پاس باں میرے چھٹ گئے سب قربا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، ظالموں سمجھو مجھے زہرا کا ہوں میں نور عین، ظالموں سمجھو مجھے زہرا کا ہوں میں نور عین، ہوں نواسا مصطفیٰ کا نام ہے میرا حسین، میں ہوں ناتواں بہت غم زدہ میرا آشیاں بھی ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، لاشے اکبر اٹھا کر صبر میں کرتا رہا، لاشے اکبر اٹھا کر صبر میں کرتا رہا، تربت اصغر بنا کر صبر میں کرتا رہا، دیے امتحان لہو دے دیا ہے لب پر میرے شکر خدا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، کس طرح راقم بیا ہو درد آل مصطفیٰ، اس طرح راقم گیا ہو درد آل مصطفیٰ، گونجتی تھی جب وسیع مقتل میں مولا کی صدا، چلی آؤ تم مدد کے لیے ہتھیغوں میں ہوں میں تنہا کھڑا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، حسین بادشاہ نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں ہے لٹ گیا، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے بچے کارمان نکلا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم
قاسم کی شادی رچانا میرے والی کی تھی یہ تمنا، میرے قاسم کی شادی رچانا میرے والی کی تھی یہ تمنا، اس تمنا کو خاطر میں لاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ ایک وصیت جو پوری ہوئی تھی، رسم ایک ایک ادھوری ہوئی تھی، ایک وصیت جو پوری ہوئی تھی، رسم ایک ایک ادھوری ہوئی تھی، میرے ارمان اب تم سجاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ سج رہا تھا حسن کا دلارا، سو چراغوں سا روشن تھا چہرہ، سج رہا تھا حسن کا دلارا، سو چراغوں سا روشن تھا چہرہ، تم بھی اشکوں کی شمع جلاؤ،